مزاج بخیر سامعین، کیسے آپ؟ امید ہے سب کے حال احوال بہترین ہوں گے۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے۔ ہاں، ہم الکھ نگری پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو کہیں بیچ میں نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ الکھ نگری کے بعد انکہی نے آنا ہے، تو جلدی جلدی الکھ نگری کو بھی ختم کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ اور بھی باقی سبھی پڑھیں ورنہ سارے ناراض ہو جائیں گے۔ آج ہم کرشن چندر پڑھیں گے، ان کا ایک خوبصورت افسانہ ایک طوائف کا خط پڑھتے ہیں۔ شاید کہیں پہ ہمارے اندر کی مری ہوئی انسانیت جاگ جائے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو اور قائد اعظم جناح کے نام۔ مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے آپ کو کسی طوائف کا خط نہ ملا ہوگا۔ یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آج تک آپ نے میری اور اس خماش کی دوسری عورتوں کی صورت بھی نہ دیکھی ہوگی۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ خط لکھنا کس قدر معیوب ہے، اور وہ بھی ایسا کھلا خط۔ مگر کیا کروں، حالات کچھ ایسے ہیں، اور ان دونوں لڑکیوں کا تقاضا اتنا شدید ہے کہ میں یہ خط لکھے بغیر رہ ہی نہیں سکی۔ یہ خط میں نہیں لکھ رہی ہوں، یہ خط مجھ سے بیلا اور بطول لکھوا رہی ہیں۔ میں صدقِ دل سے معافی چاہتی ہوں اگر میرے خط میں کوئی فقرہ آپ کو ناگوار گزرے، اسے میری مجبوری پر محمول کیجیے گا۔ بیلا اور بطول مجھ سے یہ خط کیوں لکھوا رہی ہیں، یہ دونوں لڑکیاں کون ہیں اور ان کا تقاضا اس قدر شدید کیوں ہے، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو اپنے متعلق کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ گھبرائیے نہیں، میں آپ کو اپنی گھنونی زندگی کی تاریخ سے آگاہ نہیں کرنا چاہتی۔ میں یہ بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں کب اور کن حالات میں طوائف بنی۔ میں کسی شریفانہ جذبے کا سہارا لے کر آپ سے کسی جھوٹے رحم کی درخواست کرنے بھی نہیں آئی ہوں۔ میں آپ کے درد مند دل کو پہچان کر اپنی صفائی میں جھوٹا افسانہ محبت نہیں گڑھنا چاہتی۔ اس خط کے لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو طوائفیت کے اسرار و رموز سے آگاہ کروں۔ مجھے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا ہے، میں صرف اپنے متعلق چند ایسی باتیں بتانا چاہتی ہوں جن کا آگے چل کر بیلا اور بطول کی زندگی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ آپ لوگ کئی بار بمبئی آئے ہوں گے۔ جناح صاحب، آپ نے تو بمبئی کو بہت دیکھا ہے، مگر آپ نے ہمارا بازار کاہے کو دیکھا ہوگا؟ جس بازار میں میں رہتی ہوں وہ فارس روڈ کہلاتا ہے۔ فارس روڈ گرانٹ روڈ اور مدن پورہ کے بیچ میں واقع ہے۔ گرانٹ روڈ کے اس پار لمنگٹن روڈ اور اوپر ہاؤس اور چوپاٹی، میرین ڈرائیو اور فورٹ کے علاقے ہیں جہاں ممبئی کے شرفا رہتے ہیں۔ مدن پورہ میں اس طرف غریبوں کی بستی ہے۔ فارس روڈ ان دونوں کے بیچ میں ہے تاکہ امیر اور غریب اسے یکساں مستفید ہو سکیں۔ گو فارس روڈ پر پھر بھی مدن پورہ کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ ناداری میں اور طوائفیت میں ہمیشہ بہت کم فاصلہ رہتا ہے۔ یہ بازار بہت خوبصورت نہیں ہے، اس کے مکین بھی خوبصورت نہیں ہے۔ اس کے بیچوں بیچ چرام کی گڑگڑاہٹ شب و روز جاری رہتی ہے، جہاں بھر کے آوارہ کتے اور لونڈے اور شودے اور بیکار اور جرائم پیشہ مخلوق اس کی گلیوں کا طواف کرتی رہتی ہیں۔ لنگڑے، لولے، اوباش، مدقوق تماشبین، آتشک اور سوزاک کے مارے ہوئے کانے لمبے، لچے، کوکین باز اور جیب کترے اس بازار میں غرض سینہ تار کر چلتے ہیں۔ خلیز ہوٹل سیلے ہوئے فٹ پاتھ پر میلے کے ڈھیروں پر بھناتی ہوئی لاکھوں مکھیاں، لکڑیوں اور کوئلوں کے افسردہ گودام، پیشاور دلال اور باسی ہار بیچنے والے، کوک شاستر اور ننگی تصویروں کے دکاندار،
چین حجام اور اسلامی حجام اور لنگوٹے کس کر گالیاں بکنے والے پہلوان، ہماری سماجی زندگی کا سارا کوڑا کرکٹ آپ کو فارس روڈ پر ملتا ہے۔ ظاہر ہے آپ یہاں کیوں آئیں گے؟ کوئی شریف آدمی یہاں نہیں آتا، نہ ادھر کا رخ کرتا ہے۔ شریف آدمی جتنے ہیں وہ گرانٹ روڈ کے اس پار رہتے ہیں، اور جو بہت ہی شریف ہیں وہ ملبار ہل پر قیام کرتے ہیں۔ میں ایک بار جناح صاحب کی کوٹھی کے سامنے سے گزری تھی اور وہاں میں نے جھک کر سلام بھی کیا تھا۔ بطول بھی میرے ساتھ تھی۔ بطول کو آپ سے جناح صاحب، بطول کو آپ سے جس قدر عقیدت ہے اس کو میں کبھی ٹھیک سے بیان نہ کر سکوں گی۔ خدا اور رسول کے بعد دنیا میں اگر وہ کسی کو چاہتی ہے تو صرف وہ آپ ہیں۔ اس نے آپ کی تصویر لاکٹ میں لگا کر اپنے سینے سے لگا رکھی ہے، کسی بری نیت سے نہیں۔ بطول کی عمر ابھی صرف 11 برس ہے، چھوٹی سی لڑکی ہی تو ہے وہ فارس روڈ والے ابھی سے اس کے متعلق برے برے ارادے رکھتے ہیں، مگر خیر وہ کبھی پھر آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہ ہے فارس روڈ جہاں میں رہتی ہوں۔ فارس روڈ کے مغربی سرے پر جہاں چینی حجام کی دکان ہے اس کے قریب ایک اندھیری گلی کے موڑ پر میری دکان ہے۔ لوگ تو اسے دکان نہیں کہتے، مگر خیر آپ دانا ہے، آپ سے کیا چھپاؤں گی۔ یہی کہوں گی وہاں پر میری دکان ہے، اور وہاں پر میں اس طرح بیوپاری کرتی ہوں جس طرح بنیا، سبزی والا، پھل والا، ہوٹل والا، موٹر والا، سینما والا، کپڑے والا یا کوئی اور دکاندار بیوپاری کرتا ہے، اور ہر بیوپار میں گاہک کو خوش کرنے کے علاوہ اپنے فائدے کی بھی سوچتا ہے۔ میرا بیوپار بھی اسی طرح کا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ میں بلیک مارکیٹ نہیں کرتی، اور مجھ میں اور دوسرے بیوپاریوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ دکان اچھی طرح جگہ پر واقع نہیں ہے، یہاں رات کو کجا دن میں بھی لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ اس اندھیری گلی میں لوگ اپنی جیبیں خالی کر کے جاتے ہیں، شراب پی کر جاتے ہیں، جہان بھر کی گالیاں بکتے ہیں۔ یہاں بات بات پر چھرا زنی ہوتی ہے، دوئے خون ہر دوسرے دن تیسرے دن ہوتے رہتے ہیں۔ غرضے کے ہر وقت جان ضیق میں رہتی ہے، اور پھر میں کوئی اچھی طوائف نہیں ہوں کہ پون ہل پر جا کے رہوں یا ورلی پر سمندر کے کنارے کوٹھی لے سکوں۔ میں ایک بہت ہی معمولی درجے کی طوائف ہوں، اور میں نے سارا ہندوستان دیکھا ہے، اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، اور ہر طرح کے لوگوں کی صحبت میں بیٹھی ہوں، لیکن اب 10 سال سے اسی شہر ممبئی میں ہوں، اسی فارس روڈ پر اسی دکان میں بیٹھی ہوں، اور اب تو مجھے اس دکان کی پگڑی بھی 6,000 روپے تک ملتی ہے۔ حالانکہ یہ جگہ کوئی اتنی اچھی نہیں، فضا متعفن ہے، کیچڑ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، گندگی کے انبار لگے ہیں، اور خارش زدہ کتے گھبرائے ہوئے گاہکوں کی طرف کاٹ کھانے کو لپکتے ہیں۔ پھر بھی مجھے اس جگہ کی پگڑی 6,000 روپے تک ملتی ہے۔ اس جگہ میری دکان ایک منزلہ پہ ہے، اس کے 2 کمرے ہیں۔ سامنے کا کمرہ میری بیٹھک ہے، یہاں میں گاتی ہوں، ناچتی ہوں، گاہکوں کو رجھاتی ہوں۔ پیچھے کا کمرہ باورچی خانے اور غسل خانے اور سونے کے کمرے کا کام دیتا ہے۔ یہاں ایک طرف نل ہے، ایک طرف ہنڈیا ہے، اور ایک طرف ایک بڑا سا پلنگ ہے، اور اس کے نیچے ایک اور چھوٹا سا پلنگ، اور اس کے نیچے میرے کپڑوں کے صندوق ہے۔ باہر والے کمرے میں بجلی کی روشنی ہے، لیکن اندر والے کمرے میں بالکل اندھیرا ہے۔ مکان مالک نے برسوں سے خلئی نہیں کرائی، نہ وہ کرائے گا، ظاہری بات ہے۔ اتنی فرصت کسے ہے؟ میں تو رات بھر ناچتی ہوں، گاتی ہوں، اور دن کو وہیں گاؤں تکیے پر سر لے کر سو جاتی ہوں۔ بیلا اور بطول کو پیچھے کا کمرہ دے رکھا ہے نا۔ اکثر گاہک جب ادھر منہ دھونے کے لیے جاتے ہیں تو بیلا اور بطول پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جو کچھ ان کی نگاہیں کہتی ہیں، میرا یہ خط بھی وہی کہتا ہے۔ اگر وہ میرے پاس اس وقت نہ ہوتی تو یہ گناہ گار بندی آپ کی خدمت میں عزت گستاخی نہ کرتی۔ جانتی ہوں دنیا مجھ پر تھو تھو کرتی ہے، جانتی ہوں شاید آپ تک میرا یہ خط بھی نہ پہنچے گا، پھر بھی مجبور ہوں۔
یہ خط لکھ کر آپ کو بیلا اور بطول کی مرضی سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی قسط اگلی قسط تک کے لیے اجازت۔ اگلی قسط میں سنیں گے بیلا اور بطول کیا کہنا چاہتی ہے۔ بس اپنے آسان خطا نہ کیجیے گا اور اپنے دل تھام کے رکھیے گا۔ بہت مضبوط دل رکھنے والی باتیں ہیں۔ ہمارا ورثہ، آپ کا ورثہ، ہم سب کا ورثہ۔ ہم سے جڑے رہیے گا۔ آپ کا شکریہ۔